इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। थैंक यू सो मच कि ब्रेक के दौरान आप पेशेंटली लाइंस पे आपने वेट किया। मैं अगले कॉलर की तरफ चलता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मैंने टीयर 1 जनरल में ILR के लिए अप्लाई किया एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, और मुझे सर वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ गई है पैडिंगटन लंदन में, और जो इंटरव्यू है वो स्काइप लिंक के ऊपर है। और वैसे मेरा टैक्स वगैरह सब ठीक है और पेपर वर्क भी ठीक है, मगर मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। राइडन के इंटरव्यू में तो मेरे दोस्त गए हैं और उन्होंने बताया, मगर ये जो स्काइप लिंक का पैडिंगटन में इंटरव्यू है, इसके बारे सर मुझे कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ ज़रा मुझे गाइड कीजिए। मैं टेलीफोन रखता हूँ तो फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। थैंक यू। देखें, पहली बात है कि अगर आपके पेपर वर्क बिल्कुल ठीक है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग जो ये टियर 1 जनरल की एप्लीकेशंस डालते हैं या फिर वो 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पे डालते हैं, पीछे उनका टियर 1 जनरल है, देखने में आया कि उनको प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि जो टैक्स की उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं फिगर्स के अंदर, यानी कि जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जो होम ऑफिस को फिगर्स दिए हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो बाद में टैक्स के अंदर टैक्स रिटर्न्स में फ़ाइल किए हैं। वो एक सेपरेट बहुत बड़ा इशू है। लेकिन आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि तारिक भाई मेरे टैक्स रिटर्न बिल्कुल ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक बात है कि जी स्काइप का क्यों है, आई डू नॉट नो। मे बी ये बात है कि जो केस वर्कर जो आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, दे आर बेस्ड इन लिवरपूल एंड और शेफील्ड, और वो इस तरीके से कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स होम ऑफिस अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ें कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। एज लॉन्ग एज़ आपके एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट थी, आप बिल्कुल मुतमईन होके जाएं, कोई घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2006 में आया था यूके में जी, और 2010 में मैंने PSW के लिए अप्लाई किया जी, और उसके बाद 2011 में मैंने फिर स्विच कर दिया टियर 1 जनरल में। जी, तो अब मैंने 5 इयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे टोटल जो लिविंग ईयर्स यहाँ पे हैं वो 9 इयर्स और 9 मंथ बन चुके हैं। जी। तो अब मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि मैं अब जो 10 इयर्स रूट की तरफ जाऊँ, और मेरे इस पे 3 मंथ्स का गैप आ रहा है। सितंबर में वो 10 इयर्स हो रहे हैं, तो क्या मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन डाल सकता हूँ कि मैं ये इस गैप को फिल कर सकूँ? आप मुझे आप मुझे ये बता दें कि आप सितंबर में आए थे इस कंट्री में, जी, और आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है? जून में, 2 जून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक बात आती है, ज़ाहिर बात है आपके 5 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो अगर आपका 5 साल टियर 1 जनरल पे वैसे पूरे हो रहे हैं तो आपको उस पर अप्लाई करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आप 10 ईयर पे वेट करें, लेकिन हालात अगर ऐसे हैं तो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ दिस। लेकिन टेक्निकली अगर आप कोई एप्लीकेशन कोई भी डालते हैं होम ऑफिस के पास से, प्राइवेट लाइफ की भी, तो कानून ये कहता है कि जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसीजन नहीं लेता आप एप्लीकेशन को वेरी कर सकते हैं। यानी कि आपके केस में आपका रिस्क ये है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स, जिसको हम प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ बोलते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन डालते हैं, तो आप इस बात पे रिलाई करें कि अगले 3 महीने तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई मेरी एप्लीकेशन पे डिसीजन ना ले, तो बाय लॉ आप एप्लीकेशन को वेरी करके 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पे फिर बाय द टाइम अगस्त में जब आपका टाइम होगा, बिकॉज सितंबर आप आए लेकिन 28 दिन पहले आप वेरिएशन ऑफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जवाब दे दिया बिफोर आपके लॉफुली 10 ईयर्स पूरे हों, तो आप फिर इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू या उसको आप चैलेंज करें, यू कैन जस्ट देन मेक एन एप्लीकेशन ऑन 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस। लेकिन उस पर एक छोटा सा इशू है जो मैं अर्ज़ कर दूँ कि ऑल्दो आप 28 दिन के अंदर एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जवाब देने में 2-3 महीने लगा दिए, तो फिर वो आगे से मुड़ के कुछ केसेस में ये बोलते हैं कि जी ये सारा जो पीरियड है ये ओवरस्टे हम काउंट कर रहे हैं। उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस में कुछ चैलेंज भी किया है, बिकॉज हमारी नज़र में जो सेक्शन 24 है ओवरस्टे का, वो ये कहता है कि नोइंगली एप्लीकेंट ने ओवरस्टे किया हो। लेकिन होम ऑफिस जब वो एप्लीकेशन पे बैठे भी हों तो उस पीरियड को भी ओवरस्टे काउंट करते हैं, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कि हमारे क्लाइंट ने आउट ऑफ टाइम एप्लीकेशन डाली है। तो उसके 1-2 केसेस अभी जुडिशियल रिव्यू में चल रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट हमें उस तरह देखना पड़ेगा केस को जिस तरीके से वो ले रहे हैं। अगेन आपने भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा, मैं यही आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ किसी के साथ बैठ के प्रॉपर एडवाइस लेके अप्लाई करें। बट इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डालेंगे ह्यूमन राइट के ऊपर, तो
ایز لانگ ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس کا ڈیسیجن نہیں لیا اگلے اگست تک تو آپ اس کو ویری کر سکتے ہیں. بٹ آئی ڈو ناٹ نو کیوں آپ سوچ رہے ہیں ایسا 10 ایئر پہ جانے کا, اور کیا چیز آپ کو روک رہی ہے کہ جب آپ کے لیگلی 5 ایئر پورے ہو رہے ہیں آپ اس پہ نہیں جا رہے. اگر آپ 2011 میں آئے ہیں تو آف کورس 16 میں آپ کے 5 سال بھی پورے ہوتے ہیں ڈے 1 پہ, بٹ دیٹس فار another day. تھینک یو سو مچ آپ کے کال کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن 2 کوشچن ہے ایکچولی. میرا پہلا کوشچن ہے کہ میں تائیوان جنرل پہ تھا اور میں نے اپنی میسز کو یہاں پہ بلایا, اور اس کے بعد میرا ابھی لاسٹ منتھ LIR ہو گیا ہے, اور جب میں نے LIR اپلائی کیا تھا تو میں اپنی وائف کا میں نے تائیوان جنرل ڈپینڈنٹ کا بھی اپلائی کیا تھا اپلیکیشن. تو ان کے پہلے 2 سال ہو چکے تھے, ان کو 3 سال کا انہوں نے ویزا دے دیا تائیوان جنرل ڈپینڈنٹ کا PBS کا. اب ابھی کرنٹ سچویشن میں میرے پاس سیٹلمنٹ ہے اور وہ تائیوان جنرل کی ڈپینڈنٹ ہے, تو میں نے یہ دیکھ کہ میں اسی کو کنٹینیو کروں 3 سال تک جب تک ان کا وہ ایلیجیبل ہو جاتی ہیں, یا پھر میں FLRM ڈال دوں. اور آپ نے اپنی سیٹلمنٹ کس بیس پہ لی تھی؟ تائیوان جنرل پہ لی تھی. اوکے, تائیوان جنرل پہ لی تھی. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. اور دوسرا کوشچن میرا ایک اور کوشچن ہے. جی سر. کہ جب ان کے 3 سال پورے ہو جائیں گے تو ان کے 3 سال کے بعد جب ان کا سیٹلمنٹ کا کرنا ہے تو ان کے بھی وہ پھر 18,000 جو ان کی جو ہے منیمم وہ مجھے وہ بھی کرنا پڑے گا, وہ ایوری ایئر کرنا پڑے گا, یا صرف ان کا سیٹلمنٹ میں کرنا پڑے گا کہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی؟ میں بتا دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. دیکھیں میں ریورس آرڈر میں چلتا ہوں, آپ کے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ ایک چیز جو آپ نے پوچھی وہ ٹوٹلی آؤٹ آف یہ تھی 18,600. دیکھیں 18,600 ہر ایئر نہیں شو کرنا پڑتا. جب بھی آپ اپلائی کریں گے اس وقت آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ 18,600 کماتے ہیں اور پچھلے 1 سال سے آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا ایک امپلائر کے ساتھ 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں, تو وہ اس وقت ہوتا ہے, یہ نہیں ایوری ایئر. تو آیا جو لوگ شروع میں انٹری کلیئرنس یا لیو ٹو ریمین اپلائی کرتے ہیں اور بعد میں ان کو اس وقت ناٹ ایوری ایئر. تو یہ کلیئرفائی ہو گیا. پھر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی مجھے, میں نے اس لیے جان بوجھ کے پوچھا ٹو میک شیور کہ آپ تائیوان جنرل پہ آپ کو انڈیفینٹ لگا ہے, بیکاز جو 2012 کے بعد ڈپینڈنٹ آئے ہیں ان کا یہ تھا کہ ان کو یہاں 5 سال کے طور پہ رہنا ہے ایز اے ڈپینڈنٹ, اور دین دے کین اپلائی فار سیٹلمنٹ. اور جب ڈپینڈنٹ سیٹلمنٹ اپلائی کرتا ہے PBS کی بیس کے اوپر تو PBS والے رول ان پہ لگتے ہیں, وہ ٹرانزیشنل ارینجمنٹ میں لکھا بھی ہوا ہے. جہاں تک بات آتی ہے کہ اگر آپ ان کو FLRM پہ سوئچ کریں گے, آف کورس اگر آپ ان کو FLRM پہ سوئچ کریں گے تو پھر اسپاؤس کی ساری ریکوائرمنٹ آپ کو میٹ کرنی پڑے گی, اس میں 18,600 کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر انفارچونیٹلی جو انہوں نے PBS ڈپینڈنٹ پہ ٹائم گزارا ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا ٹورڈ سیٹلمنٹ. ان کو اسپاؤس کے اوپر پھر 2.5 سال اینڈ 2.5 سال پورے کرنے پڑیں گے, اور پھر جب وہ اسپاؤس پہ پورے 5 سال کر لیں گی وہ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتی ہیں, ایز کمپیئر ٹو PBS ڈپینڈنٹ پہ ان کو صرف 5 سال پورے کرنے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے سیٹلمنٹ کس بیسس پہ لی ہے, کیونکہ اکثر لوگ سیٹلمنٹ 10 ایئر لافل ریزیڈنس پہ لیتے ہیں, PBS سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر جو ان کا ڈپینڈنٹ ہے ان کو ہر حال میں اسپاؤس ویزا لینا پڑتا ہے. اینی وے تھینک یو سو مچ آپ کے کال کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں 2006 میں آئی تھی اور میں نے بچوں کی بیس پہ 7 ایئر رولز کے اوپر اپلائی کیا تھا, تو مجھے انہوں نے 2.5 سال کا ویزا دیا تھا. جی میم. اور میں نے جب اپنے اسائلم کی تھی تب میں نے ویلڈ ویزے پہ کی تھی, میرے پاس 2 سال کا ملٹیپل ویزا تھا. جی. تو میں نے یہاں آنے کے 2 مہینے بعد ہی کر دی تھی. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میں بڑا بیٹا لے کے آئی تھی وہ 7 سال کا تھا اور چھوٹا جو تھا وہ 3 سال کا تھا. کیا میں بڑے بیٹے کی 10 سال کی رولز کے اوپر وہ جو 18 بٹوین 24 اور سم 22 اس کے اوپر میں اپلیکیشن ڈال سکتی ہوں 10 سال کے لیے کہ اس کو انڈیفینٹ دی جائے, اور کیا ہم لوگ بھی ڈال سکتے ہیں یا ہمیں یہ 10 سال 2.5 سال والے 10 سال پورے کرنے پڑیں گے؟ مجھے یہ بتا دیں آپ کو پہلا 2.5 سال کا ویزا کب ملا تھا؟ مجھے پہلا 2.5 سال کا ویزا یہ 2015 میں. اچھا میم, اور مجھے بتا دیں اس وقت جو بڑا بیٹا تھا اس کی عمر کتنی تھی جب ہمیں ویزا ملا ہے؟ یس میم. ہاں جی, وہ نیئرلی 17 کا تھا. اچھا, اور مجھے صرف ایک اور بات یہ بتا دیں, وہ ظاہری بات ہے ادھر پیدا نہیں ہوا بڑا والا؟ نہیں پیدا نہیں ہوا. آلرائٹ, تھینک یو جی, میں جواب دے دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگین میں ریورس آرڈر میں جاتا ہوں, ایزی رہے گا. جہاں تک اڈلٹس کی بات ہے آپ کو آرام سے 10 سال ویٹ کرنا پڑے گا, یعنی کہ 2.5 جب آپ کے پوری 4 ایکسٹینشنز ہو جائیں گی آپ کے 10 سال پورے ہو جائیں گے.
پھر آپ کو سیٹلمنٹ ملے گی. اس سے پہلے آپ کو سیٹلمنٹ نہیں ملے گی ڈپینڈنگ آن جو بھی آپ نے مجھے انفارمیشن دی ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا بڑوں کی بات. اب بیٹے کی طرف آپ کے آتے ہیں جو بڑا والا, جو میں نے کیوں آپ سے پوچھا کہ جب آپ کو پہلی دفعہ 2.5 سال کا ویزا ملا 2015 میں, بچے کی عمر کیا تھی؟ بیکاز جو یہ 2.5 سال کے ویزے ہوتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کے انڈر ملتے ہیں, اور وہ بھی جو آپ نے عرض کیا نا کہ جی اگر اس کی ایج 18-25 کے بیچ میں اور ہاف دا لائف ادھر گزاری ہو, اٹ ڈز ناٹ ناؤ میٹر بیکاز انہوں نے 2.5 سال کا ویزا دے دیا ہے. اب آپ کی پوری فیملی کو ہر دفعہ 2.5 سال کا ویزا ملے گا اور 10 ایئرس بعد وہ سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے. صرف جہاں بچوں کی بات آتی ہے, اور میں نے کیوں ذکر کیا بیکاز اس کے اوپر ایک ہائی کورٹ کا کیس بھی ہے جو ابھی مجھے کیس یاد نہیں ہے, تو میں صرف تھوڑی سی اس میں روشنی ڈال سکتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ جو ایسے بچے جو آگے یونیورسٹی یا کالج جانے لگے ہیں, جو آپ کے بیٹے کی ابھی سچویشن ہونے لگی ہے, تو دے کین آرگیو کہ جی ہمیں ڈائریکٹ سیٹلمنٹ دی جائے, یا پیرنٹس کین آرگیو ان کورٹ اس وجہ سے کہ اگر یہ اس کے پاس 2.5 سال کا ویزا ہوا تو یونیورسٹی میں اس کو اوورسیز اسٹوڈنٹ کنسیڈر کیا جائے گا, تو اس کی فیس بہت زیادہ ہوگی جو کہ پھر اس کی تعلیم پہ حرج کرے گی. تو ایم پریٹی شیور کہ اس کی بیسس پہ یو کین ٹیک سم آفیشیل ایڈوائس, بیکاز میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آیا ہم بڑے بیٹے کے لیے سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا میرٹ آف دا کیس. مجھے پورا کیس آپ کا نہیں پتہ, تو میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ صرف یہ پوچھ لیں کسی کے پاس جا کے کہ بڑے بیٹے کے لیے جس کی 17 سال عمر ہے, ہم جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں ہوم آفس کے خلاف کہ جی ان کو اس کو سیٹلمنٹ دینی چاہیے تھی بیکاز یہ آگے جا کے یونیورسٹی جانے لگا ہوگا. جہاں تک باقی سالوں کی بات ہے ان کو ویٹ کرنا پڑے گا 2.5 سال ویزوں کا ٹو 10 ایئرس. اب بیسڈ آن یور کیس ہسٹری اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ نہیں اس کا میرٹ نہیں ہے اس کیس میں کہ آپ جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈالیں کہ بڑے بیٹے کو سیٹلمنٹ ملنی چاہیے بیکاز یونیورسٹی جانے لگا ہے, تو پھر یو ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ دین آف کورس یونیورسٹی کے اندر آپ کو اس کی پراپر فی دینی پڑے گی. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم طارق. وعلیکم السلام. آپ سے میں ایک سوال تھا کہ نا میری فرینڈ انڈیا سے آئی تھی لاسٹ ایئر, جی شادی کر کے, وہ نومبر میں آئی تھی لاسٹ ایئر. جی تو نا 2 مہینے کے اندر ہی نا جیسے شی سفرنگ فار ڈومیسٹک وائلنس ود ان 2 months. جی تو نا وہ اب اپنی نا موسی کے گھر میں رہ رہی ہیں. تو ابھی نا پچھلے مہینے اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس بھیج دیا, تو ساتھ ہی اس کو ہوم آفس میں رپورٹ کر دی کہ ڈیپوٹیشن کے لیے. اس کو 26 جون کو ہوم آفس نے وہ واپس جانے کے بولا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا اس کے اسٹیپ کیا. یہ اسپاؤس ویزے پہ آئی تھی؟ ہاں جی اسپاؤس ویزے پہ آئی تھی. ہاں جی اسپاؤس ویزے پہ آئی تھی, پر وہ شی از سفرنگ فار ڈومیسٹک وائلنس. ٹھیک ہے. ہسبینڈ برٹش ہے؟ ہسبینڈ برٹش ہے. ہاں جی. آلرائٹ, تھینک یو جی, میں جواب دے دیتا ہوں. اوکے تھینک یو. تھینک یو جی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اف شی از اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس تو وہ انٹائٹلڈ ہیں, یا ایٹ لیسٹ وہ اپلائی کر سکتی ہیں فار سیٹلمنٹ ویزا. ان کے لیے کوئی انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں, وہ ڈائریکٹ اپلائی کرتی ہیں سیٹلمنٹ کے لیے. جہاں تک بات ہے کہ پیپر ورک کیا چاہیے, وہ اگر آپ فارم یا پالیسی ہوم آفس کی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرٹن ڈاکومنٹس چاہیے جو یہ چیز پروو کریں کہ شی از اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. اگین کیونکہ میں انفارمیشن دے رہا ہوں, کیس اسپیسیفک نہیں جاتا, بٹ تھنگز لائک کوئی پولیس انسیڈنٹ رپورٹ ہے, کوئی جی پی کی رپورٹ ہے, کوئی کورٹ کا آرڈر ہے, یا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو فیملی فرینڈس کی وٹنس اسٹیٹمنٹس, لیکن وہ تھوڑا پر کیس آپ کو اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے ڈیورس اپلائی کر دی ہے, میک شیور کہ آپ اس ڈیورس کا کنٹیسٹ کریں, اور آپ میک شیور کریں کہ وہ یہی بتائیں کہ ریزن ہے ڈومیسٹک وائلنس اور کو, بیکاز جب آپ ڈیورس اپلائی کرتے ہیں آپ کو ریزن دینی ہوتی ہے کہ یہ ڈیورس کس وجہ سے آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو اس میں میک شیور کریں کہ یہ میک شیور جو ہیں آپ کی کزن کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم رہ چکی ہیں, ہوم آفس کو بھی جلدی سے بتائیں, بیکاز اگر ایک دفعہ ڈیورس تھرو ہو گئی تو پھر ڈومیسٹک وائلنس اپلیکیشن کے لیے پرابلم ہوگی. تو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ پراپر ایڈوائس لیں اور ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈالیں, سبجیکٹ ٹو کہ آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. سوری, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم ہو گیا. اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج لاگ ان کیا اور شو دیکھا. جس طرح آپ کو پتہ ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں انفارمیشن دے دوں آپ کو. اگین میں پلیز یہ بات رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیس اسپیسیفک ایڈوائس ہم لوگ نہیں دے سکتے کہ اس کے لیے کیس پراپر آرام سے مطمئن طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے. دا پرپز آف دا شو از کہ ہم آپ کو گائیڈنس دیں, انفارمیشن دیں. اگین یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کسی
امیگریشن ایڈوائزر لائر کے پاس جائیں تاکہ اپنا کیس ڈسکس کر سکیں اور پھر وہ آپ کو پراپر ایڈوائس دیں گے. جہاں تک اس شو کی بات ہے, تھینکس ٹو وینس ٹی وی ہماری ڈیٹیلز شو کے دوران ڈورنگ بریک اور ڈیورنگ دا شو آتی ہیں, اور اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھرو دوز ڈیٹیلز آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگین تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.